بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، سوال کیا ایک دوست نے کہ یہ جو جنات کو قابو کرتے ہیں تو کیا واقعی جن انسان کے قابو میں آ جاتا ہے یا انسان جن کے قابو میں چلا جاتا ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جنات انسان کے قابو میں نہیں آتے، یہ بات حتمی ہے۔ لیکن کچھ لوگ عملیات کے ذریعے چلے وغیرہ کرتے ہیں، کچھ دعوات وغیرہ پڑھ کے ان کو بلاتے ہیں، پھر جب جنات ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کچھ عہد و پیمان، کچھ ایگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، پھر ان ایگریمنٹس کا پابند رہتا ہے انسان بھی اور جنات بھی۔ اب کسی نے دعوت اگر نورانی علم میں سے دی ہے، آیات میں سے دعوت دی ہے اور بلایا ہے، تو وہ کوئی ناپاک یا حرام کام تو اس سے لے نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کالے علم کے ذریعے جنات کو بلایا ہے اور جب ان سے ایگریمنٹ کرے گا تو ان سے کسی قسم کا پھر پاک کام تو ان سے پھر لے نہیں پائے گا۔ لہذا ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ کے دوران انسان اپنی عاجزی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میں نے جو دعوت دی ہے اس دعوت پہ آپ آ گئے ہو، بس میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دوستی چاہیے۔ اب وہ بھی اپنی دوستی کا عہد تو دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی پھر کچھ، اس انسان سے بھی وہ کچھ عہد لیتا ہے کہ بتا اب تو میرے لیے کیا کرے گا۔ اگر میں جو دوستی میں آؤں گا تو صاف ظاہر ہے دوستی کے بعد کچھ معاملات بنیں گے، لیکن میرے حوالے سے تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے حوالے سے تو تم جو کہو گے میں کر لوں گا، لیکن میرے حوالے سے تم کیا کرو گے؟ تو ایسے میں انسان جو بھی، جس نے بھی دعوت دی ہے، جس نے بھی چلا کاٹا ہے، جس نے بھی جو کچھ کیا ہے، تو وہ اپنی عاجزی سامنے رکھتا ہے۔ اپنی عاجزی کے بعد وہ اس کی دوستی میں جب آ جاتا ہے تو پھر اس سے اس حساب کا، اس مزاج کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ کام کرتے بھی ہیں۔ اب جب دوستی میں آ گئے ہیں تو کام کرتے ہیں۔ ماتحت کوئی کسی کا نہیں ہوتا اس میں جنات ماتحت نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ وہ درخواست کرتے ہیں دوستی کی بنیاد پہ، وہ جو دعوت دی تھی اس دعوت کے ذریعے، وہ جو کلام پڑھا تھا، وہ جو آیت پڑھی تھی، یا جو وظیفہ کیا تھا، یا جو چلا کاٹا تھا، چاہے وہ نورانی ہو یا سفلی ہو، اس کے ذریعے وہ جو آئی مخلوق اس کے پاس، اسی دعوت کے تناسب سے اور اسی کی نسبت کو سامنے رکھ کے وہ اس سے کچھ کام تو کہے گا، اور پھر وہ اس کام کو کر بھی دیتا ہے۔ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اس نے نورانی کام کیا ہے اور اچھے کام جن سے دوستی میں بھی لی ہے، اور جنات دوستی میں اچھے کام کرتے رہے، مخلوق خدا کی مدد کرتے رہے، ان کی بیماری کا، ان کے مختلف معاملات کا پوری معاونت کے ساتھ انہوں نے اپنا کام کیا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کو اس کام میں پھر لذت آنے لگتی ہے، وہ اپنی دوستی میں مزید وفادار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ وہ بندہ ایک دن، کیونکہ جنات کی زندگی تو بہت لمبی ہے نا، انسان کی اتنی زندگی نہیں ہے۔ انسان تو ایک محدود، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، ایک لمحہ بھر کے لیے یہاں زندگی میں آتا ہے، لیکن ان کی تو سالوں، سینکڑوں سال، ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ تو آگے کا کیا ہوگا
پھر وہ جس نے دعوت دی ہے یا جس نے چلہ کاٹا ہے وہ اپنے شاگردوں میں سے جو لائق شاگرد ہوگا، جس کو اس نے پرکھا ہوگا، جانا ہوگا، جانچا ہوگا کہ جس مزاج کا میں کام کر رہا ہوں یہ اسی مزاج پہ رہے گا اور کہیں پہ بھی اپنے مزاج سے پھسلے گا نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی معاونت اور مدد میں یہ لگا رہے گا۔ اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ جو نورانی علم کے ذریعے جنات آتے ہیں نا، وہ آپ سے پھر کوئی وظیفہ نہیں مانگتے، لیکن سفلی علم کے ذریعے جو آتے ہیں نا وہ وظیفہ مانگتے ہیں، وہ اجرت مانگتے ہیں۔ اب جس نے سفلی کے ذریعے یہ جنات کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، اس بندے کے پاس آپ جاؤ گے وہ آپ سے پیسے مانگے گا، اتنے پیسے دے دو آپ کا کام کر دوں گا۔ لیکن جس نے نورانی علم کے ذریعے جنات کے ساتھ دوستی کا معاملہ جوڑا ہے نا، وہ پیسے نہیں مانگے گا، وہ کہے گا بس دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ اگر آپ کچھ رکھ بھی جاؤ گے نذرانہ تو وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ فرمائش بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اس کا شاگرد بھی اگر اسی مزاج کا کوئی تیار ہو گیا اور اس نے اس کو پرکھ بھی لیا ہے تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب دیکھتا ہے کہ اس کی جسم کی طاقت اور سکت اب نہیں رہی، اب مزید وہ عملیات میں یا وظائف میں اپنی قوت نہیں لگا پائے گا اور وہ جو مخلوق اس کے ساتھ دوستی میں اور صحبت میں ہے اس مخلوق کا بوجھ بھی وہ نہیں اٹھا پائے گا، تو ایسے میں وہ اپنے شاگرد کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اس سے بھی وہ عہد پامان لے کر بیعت وغیرہ لے کر پھر اس جن کو اس کی صحبت میں دے دیتا ہے کہ بھائی اب اس کے ساتھ آپ معاونت کرتے رہنا، کیونکہ وہ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے اور وہ ایک اچھی دوستی نبھا رہا ہے اور مخلوق خدا کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کے دردوں کا مداوع کرتے ہوئے، لوگوں کی دعائیں جب اس کو مل رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر اس کے قلب کو بھی ایک اطمینان مل رہا ہوتا ہے اور اس کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پھر اس کی صحبت میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس طرح پھر یہ صحبت در صحبت، خلیفہ در خلیفہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی ہے، جیسے فقیر لوگ ہیں، فقیر لوگوں کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عنایات ہوتی ہیں، تو یہ فقیر لوگ بھی اپنے شاگردوں میں سے کوئی کسی نہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہے وہ اپنے خلیفے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ پھر اس طرح سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ خلیفہ در خلیفہ جو ہے یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا ہے کہ وہ خلیفے نے، آنے والے خلیفے نے محنت نہیں کی ہوتی، محنت تو پہلے کی کوئی کر چکا ہے اور اس نے اپنی زندگی کا بڑا وقت اس کو دیا اور بڑی جان فشانی اور بڑی محنت کے ساتھ اس عمل میں رہا، لیکن جو سفلی علم کرتا ہے نا وہ خلیفے کے حوالے کر نہیں سکتا اور اس کا آخری وقت بڑا برا وقت گزرتا ہے، کیونکہ اب اس میں طاقت رہتی نہیں ہے کہ اس کی دوستی کے معیار کو سنبھال سکے۔ اب وہ جنات کی جو طاقت ہے وہ انسان سے تو بڑھ کر ہے نا، لہذا سفلی علم والے کے پاس تو کوئی روحانی طاقت تو تھی نہیں، اس لیے جنات اس کے تابع تو اتنے رہیں گے نہیں، وہ اس کی دعوت کے حساب سے تابع رہیں گے اور دعوت اس کی ویسے ہی ناقص تھی۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنات بھی برا فعل کرتے کرتے ان کے مزاج میں برائی اور بڑھ چکی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ جیسے کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت کے ذریعے آخر کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ یہ بس ایک مثال بن کے رہ جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ جو پیسے لے کے لوگوں کا کام کرتے ہیں یا جنات کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھے ہیں یا جنات سے کام لیتے ہیں، وہ آخری ایام میں ان کی وہ گمسم ہو جاتے ہیں، وہ ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر گم ہو جاتے، پھر ان کے نہ کوئی جنازے کا پتہ کا، اکا دکا کوئی آئے گا ایک آدھ جنازہ اور وہ بھی جنازہ بڑا برے حال کا ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود بھی ہیں۔ لہذا روحانیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بغیر وظیفے کے، اگر فقیروں کی محفل میں اللہ کی طرف سے ایک نور اس کو عطا ہوا ہے
اور وہ اس نے آگے اپنے خلیفے کو نور ٹرانسفر کیا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال کو وہ نور ٹرانسفر ہوا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خباب بن ارت کو نور ٹرانسفر ہوا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روحانیت کا ایک نور جو ہے وہ اویس کرنی کو ٹرانسفر ہوا، اس طرح اور بہت سارے صحابہ ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، مثالیں ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ تو وہ روحانیت جو اللہ کے نور سے ملی تھی، اس نور کے کرشمے یا اس نور کی طرف سے جو انسان کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، وہ پھر اس کے خلیفے کے ساتھ بھی اس طرح چلتے رہتے ہیں، اور یہ فیض جاری رہتا ہے۔ اور ان کی زندگی کا وتیرہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر دنیا داری کی طلب نہیں رکھتے، وہ دنیا داری کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں رکھتے۔ جو نورانیت میں اس مقام اور مرتبے پہ پہنچے ہیں تو ان کو سردی بھی نہیں کچھ کہتی اور گرمی بھی ان پہ اثر نہیں کرتی، لیکن جنہوں نے اگر چلے ولے سے اپنا کوئی جنات کے ساتھ دوستی کی ہے تو ان کی صحبت ان کو گرم رکھتی ہے سردیوں میں، اور گرمیوں میں ویسے ہی اس کی ایک گرم مخلوق کی صحبت کی وجہ سے یہ گرمی انہیں کچھ نہیں پوچھتی۔ اس طرح کے بہت سارے باریک معاملات ہوتے ہیں جو بڑی ہی پیچیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ پھر خلیفہ در خلیفہ ایک سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی اسی طریقے سے جو خصوصاً روحانیت میں سلاسل ہیں، وہ تو جو دلوں کو، قلب کو، روح کو جو نور میسر آیا ہے، وہی نور آگے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، اور وہی نور انسان کے اپنے وجود کو بھی دھوتا رہتا ہے، اور پھر آگے اس کا فیض دوسروں تک بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ جنات سے دوستی والا معاملہ وہ کوئی کسی کے تابع نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور پہ اس عمل کی وجہ سے یا اس دعوت کی وجہ سے یا اس وظیفے یا چلے کی وجہ سے وہ اس عمل کی طاقت کی نسبت سے یا اس کے زیر نگوں رہتا ہے، تو وہ اصل میں اس عمل کی طاقت کے زیر نگوں رہتا ہے، اس بندے کے زیر نگوں نہیں رہتا۔ لہذا کوئی مخلوق کسی کے تابع تو اللہ نے بنائی نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی انسان کی خدمت کے لیے رکھا تو ضرور ہے، معاونت کے لیے رکھا تو ضرور ہے۔ اب جو انسان اس کو اس انداز کی معاونت لیتے ہیں وہ بالکل لے پاتے ہیں، اور جو نہیں لے پاتے وہ نہیں لے پاتے۔ اسی طرح فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانیت میں فقراء لوگ ہیں ان کی معاونت میں رہتے ہیں، اور ان کی غیبی امداد بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ پھر آگے مخلوق خدا کی مدد میں اور معاونت میں بھی لگے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے، اور بہرکیف یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کی جا سکے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے بزرگ تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ چلوں کے ذریعے جنات کو قابو کیا جا سکے، کیونکہ چلہ جو ہے وہ ایک عمل کی طاقت ہے۔ وہ عمل جس دن آپ کے پاس کمزور ہونے لگے گا آپ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا جو حقیقت میں نور اندر اترتا ہے وہ پھر آپ کا قلب اور آپ کا روح اور آپ کے باقی لطائف اس نور میں جو لگے رہتے ہیں، اس نور کے محفل میں جو لگے رہتے ہیں، اور اس کے ذکر میں جو اللہ کے ذکر میں جو لگے رہتے ہیں، اس سے مزید وہ نور پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انسان کا جسم کمزور ہو سکتا ہے، روح کمزور نہیں ہوتی، اس کو تو موت نہیں آتی، اس پہ جوانی یا بڑھاپا تو نہیں ہے۔ اسی طرح قلب ہے اور باقی لطائف ہیں، ان کا تو جوانی یا بڑھاپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو کوئی بیماری یا بخار کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو کھانسی یا کسی قسم کی کوئی جناب بیماری یا کسی ڈائلسس یا کسی آپریشن کا ان کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ وہ اگر بیدار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بیدار ہی رہتے ہیں، اور وہ پھر اپنے انداز سے کام کرتے رہتے ہیں، وہی پھر اندر سے انسان کو طاقت دیتے رہتے ہیں۔ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی اس کو طاقت تو ملتی رہتی ہے۔ یہ میرے خیال مختصراً اتنا کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نور میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا نور ہمیں اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔